أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تيب عليه ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه البخاري ومسلم۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اس دنیا میں بڑا ہی مختصر اور محدود سا وقت دیا ہے، اور انسان کی زندگی کا ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر دن، ہر مہینہ اور ہر سال جو گزر جاتا ہے، اس مختصر اور محدود وقت کو مزید کم کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جو کہ صحیح مسلم میں ہے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70، وہ مختصر دورانیہ 60 یا 70 سال کی زندگی ہے۔ وَأَقَلُّهُمْ مَنْ يَجُوزُ ذَلِكَ، بہت کم افراد 70 سے اوپر جا سکیں گے، اور پھر یہ 60 سال 70 سال کی زندگی بھی نہیں معلوم ہر شخص کو نصیب ہوتی ہے، یا اس کا مقررہ وقت اس سے بھی پہلے آ جاتا ہے، اس کا بھی کسی کو کوئی علم نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی، دنیا کا اینڈ اور خاتمہ جیسے جیسے قریب آتا جائے گا، وقت اتنی ہی تیزی سے سکڑتا اور سمڑتا چلا جائے گا۔ فرمایا کہ لوگوں کو ایسے لگے گا تکون السنۃ کالشہر، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا، اور ایک مہینہ ایک
ہفتے یعنی 7 دنوں کے برابر ہو جائے گا، ایسے لگے گا. اور ایک ہفتہ کا یوم ایک دن کے برابر ہو جائے گا، اتنی تیزی سے وقت گزرے گا. اور ایک دن کا ساعہ 1 گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. اور ایک ساعہ 1 گھنٹہ کا ذرمہ، فرمایا کہ آگ کی چنگاری کی طرح ہو جائے گا. جب آگ جل رہی ہوتی ہے نا، لکڑیوں کی آگ، تو اس میں سے چنگاریاں نکلتی ہیں. وہ ایک چنگاری اڑ کر ایسے ہی چند سیکنڈ کے لیے اوپر جاتی ہے اور وہ بجھ جاتی ہے. یہ 1 گھنٹہ، یعنی وقت تیزی کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے گا. یہ فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی یہ لوگ محسوس کرنا شروع کر دیں گے کہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. سال گزر رہے ہیں، مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، اور ہر گزرنے والا لمحہ پلٹ کے لوٹ کے واپس نہیں آئے گا. لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں کہ جی میں اتنے سال کا ہو گیا، اتنے برس ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، یہ نیا سال چڑھ رہا ہے، یہ پرانا سال جا رہا ہے. اور اس کے لیے طرح طرح کے رسم و رواج اور غیر شرعی اور غیر اسلامی کام ان میں لوگ پڑ جاتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے جو سال گزر گیا ہماری زندگی سے کم ہو گیا. میں تو اپنی قیامت کی طرف بڑھ رہا ہوں. قیامت کے مختلف نام ہیں. اسے یوم الفصل بھی کہا جاتا ہے، فیصلے کا دن، یوم الدین، بدلے کا دن، یوم الحساب، حساب و کتاب کا دن. ایک لفظ قرآن و حدیث میں اس کے لیے الساعہ، ساعہ ویسے وقت کو کہتے ہیں لیکن یہ لفظ بھی قیامت کے لیے استعمال کیا گیا. تو اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو قیامت 3 طرح کی ہوتی ہے، 3 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے ایک شخص کی انفرادی قیامت، تو جیسے ہی زندگی کی مہلت ختم ہوگی اس کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی. تو اس دنیا سے چلا گیا، وہ آخرت کے میدان میں داخل ہو گیا. جیسا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کے بیماری کے آخری ایام میرے گھر میں گزارے تو آپ کی اس دنیا کا آخری دن تھا اور آخرت کا پہلا دن تھا. آخرت کا پہلا دن، اس کا مطلب انسان کی آخرت کا مرحلہ تو پھر موت کے بعد شروع ہو جاتا ہے نا. تو کیا ہوا اس دن میں؟ جمع اللہ بین ریقی و ریقہ، اللہ نے میرا اور آپ کا لعاب جمع کر دیا. میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر عیادت کے لیے آئے تو ان کے منہ میں مسواک تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے. میں نے پوچھا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اشارے سے جواب دیا جی ہاں. میں نے عبد الرحمن سے وہ مسواک لی، جہاں سے عبد الرحمن مسواک کر رہے تھے وہ میں نے جگہ کاٹ دی اور پھر وہ آپ کو پکڑائی، لیکن آپ کے اوپر نقاہت اور کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ آپ سے چبائی نہ گئی. میں نے پوچھا الینہ لک، میں نرم کر کے دوں؟ اشارے سے جواب دیا ہاں، اس کو نرم کر کے دو. پھر میں نے اسے اپنے دانتوں میں چبایا اور اسے نرم کیا، تو دانتوں میں چبانے کی وجہ سے میرا لعاب بھی تھوڑا سا اس پہ لگ گیا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی میری چبائی ہوئی مسواک خود فرمائی، اور یہ آپ کی زندگی کا آخری عمل تھا کہ آپ مسواک کر رہے تھے. مسواک جیسے ہی ختم ہوئی مالت یدہ، آپ کا ہاتھ ڈھلک گیا
اور آپ کی آخرت کا پہلا دن شروع ہو گیا۔ تو میری اور آپ کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جائے نا جس دن ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے، اور یہ دنیا کب چھوڑنی ہے کسی کو نہیں پتا۔ حدیث میں ایک اور بھی اشارہ ملتا ہے کہ جب ایک صدی ختم ہوتی ہے، ایک قرن جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ساعہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ صحابہ کرام کئی موقعوں پہ آپ سے سوال کرتے تھے جی قیامت کب آئے گی؟ کبھی آپ اس کا یوں جواب دیتے کہ بھی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ کبھی یوں فرماتے بعثت انا والساعۃ کہاتین، قیامت اتنی قریب ہے کہ میں اور قیامت جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں، یوں میں اور قیامت، میں مبعوث کیا گیا ہوں اور میری بعثت کے فوراً بعد قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح صحابہ کی ایک مجلس تھی، سوال ہوا جی قیامت کب آئے گی؟ تو وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب یہ بچہ اس دنیا سے جائے گا قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں قیامت بے معنی یہ تھی کہ اس صدی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کیا ہو جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک صدی اس کا خاتمہ، حدیث میں اس کو بھی ساعہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ آپ کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے، اور آخری صحابی کی موت بھی 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور تیسری ہے جی ساعت کبریٰ، یعنی بڑی قیامت۔ تو قرآن و حدیث میں جب عام طور پر لفظ ساعہ بولا جاتا ہے تو اس سے وہ قیامت کبریٰ ہی، ساعہ کبریٰ مراد ہوتی ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ، لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ حدیث جبریل میں بھی آپ نے یہی جواب دیا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ جب جبریل نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، تو فرمایا کہ مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا۔ جبریل تم بھی نہیں جانتے اور میں بھی نہیں جانتا۔ ہاں اس کی نشانیاں آپ نے بیان فرمائی، کچھ علامات صغریٰ ہیں، کچھ علامات کبریٰ ہیں، کچھ چھوٹی نشانیاں، کچھ بڑی نشانیاں، کچھ وقوع پذیر ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں، اور کچھ کا وقوع ابھی باقی ہے۔ تو جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، ہر فرد، ہر انسان اور یہ کائنات اپنے اینڈ کے قریب ہو رہی ہے، اپنے اختتام کے قریب آہستہ آہستہ سرکتی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک سال کا اختتام لمحہ فکریہ ہونا چاہیے ہمارے لیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی چاہیے، اور یوم الحساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ یہی فرما رہے ہیں، اقتربت للناس حسابہم، سورہ انبیاء کی پہلی آیت ہے۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، وہم فی غفلت معرضون، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں، اعراض اور کنارہ کشی والی زندگی میں مست ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، رب العالمین کی طرف سے جب بھی کوئی یاد دہانی آتی ہے، اللہ بڑی یاد دہانیاں کرواتے ہیں۔ موتوں کو دیکھتے ہیں آپ، یہ سفید بالوں کو دیکھتے ہیں آپ، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، یہ نذیر، ایک نذیر یہ بھی ہے
ایک ڈرانے والا یہ بھی ہے کہ بندے اب تو تیرے بال بھی سفید آ گئے. اور جس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 60 سال کی زندگی عطا فرما دیں، اس کے بارے میں حدیث میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جسے 60 سال کی زندگی مل جائے نا، اس کے پاس پھر کوئی عذر باقی نہیں بچتا. اللہ اس کے سارے بہانے ختم کر دیتے ہیں. وہ یہ عذر بھی اللہ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ تو نے مجھے عمر ہی تھوڑی دی تھی، میں تھوڑی سی عمر میں کیا کرتا. 60 سال کی زندگی بڑی طویل زندگی ہے. تو 60 سال کا ہو جانا بھی ایک اللہ کی طرف سے تذکیر ہے. پھر تذکیر کے لیے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبشرا و نذیرا بنا کر نازل فرمایا. یہ موتیں، یہ جنازے، یہ قبریں اور یہ قیامت کی بار بار قرآن و سنت میں باتیں، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ ہماری یاد دہانی کے لیے ہیں. دیکھو غافل نہ ہو جانا، بھول نہ جانا کہیں آخرت کے دن کو. اور ایمان کے جو 6 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم ترین رکن وہ آخرت کا دن پر ایمان لانا ہے. ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ. یہ 6 ارکان ہیں، ایمان کے بنیادی ارکان انہیں کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں بھی اللہ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان کا تذکرہ فرمایا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف احادیث میں بھی ان کا ذکر کیا ہے. اور یہ 6 کے 6 حدیث جبریل میں بیان ہوئے ہیں. اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. انہیں ایمان کے 6 بنیادی ارکان کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک رکن بھی اگر چھوٹ جائے بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. تو آخرت کی یاد دہانی، آخرت کی تذکیر اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے خطبات کے اندر، اپنی نصیحتوں کے اندر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ یاد دہانی کرواتے رہا کرتے تھے. اکثروا ذکر ہادم اللذات، سنن ترمذی کی حدیث ہے کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت ہے. موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو. ای الناس اکیس، کسی نے پوچھا جی دنیا کا عقل مند انسان کون ہے؟ فرمایا اکثرہم للموت ذکرا واحسنہم لما بعدہ استعدادا. وہ انسان سمجھدار ہے، عقل مند ہے، دانا ہے، جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے والا ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی بھی اسی بات پہ تربیت ہو چکی تھی. وہ بھی چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف اور مگن نظر آتے تھے. اور جب انسان اپنی موت کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کے لیے جیتا ہے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے جیتا ہے، تو پھر اس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزرنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرے ایک ایک عمل کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور یہ میرے سارے اعمال اچھے ہیں یا برے یہ میرے سامنے آئیں گے، اور مجھے ان کا حساب دینا ہوگا. یہ نہیں کہ عمل کیا اور بھول گیا. میں بھول سکتا ہوں، لوگ بھول سکتے ہیں. وما کان ربک نسیا،
لیکن تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ نہیں بھولے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، وہاں ہر چیز درج ہو رہی ہے، محفوظ ہو رہی ہے۔ لا يغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں کوئی چھوٹا عمل، کوئی بڑا عمل، کوئی چھوٹی نیکی، کوئی بڑی نیکی، کوئی چھوٹا گناہ، کوئی بڑا گناہ، کوئی بھی فرشتے نہیں چھوڑیں گے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے وہ اس کو دیکھے گا، وہ اس کا انجام بھگتے گا، اور اگر رائی کے دانے کے برابر کسی نے برائی کی ہے وہ اپنی برائی کو دیکھے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے اگر تیرا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر ہے، وہ کسی چٹان کے اندر چھپا ہوا ہے، وہ رات کی تاریکیوں میں یا دن کی تنہائیوں میں تیرا کیا ہوا عمل ہے، وہ زمین کے پھیلاؤ یا آسمان کی وسعتوں میں کیا ہوا کوئی عمل ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو لے آئے گا، لا تخفى علیہ خافیہ، اس سے کوئی چیز کوئی عمل چھپا نہیں رہ سکتا، کوئی چیز نہیں چھپ سکتی اس سے۔ علیم بذات الصدور۔ تو محترم بھائیو، یہ دن قیامت کا دن، فیصلے کا دن، بدلے کا دن، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یومن ثقیلا، یہ ہلکا دن نہیں ہے، یہ بڑا بھاری دن ہے۔ یومن عسیر علی الکافرین غیر یسیر، مشکل دن ہے، خاص طور پر کافروں کے لیے تو بالکل بھی آسان نہیں ہے۔ یومن عبوسا قمطریرا، یومن عظیم، اس کو ہلکا نہ لیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بڑا دن ہے، یہ بھاری دن ہے، یہ مشکل دن ہے۔ ان من ورائکم عقبۃ کؤود، بڑی دشوار گزار گھاٹی ہے، آگے جو مرحلے آنے والے ہیں وہ کوئی آسان مرحلے نہیں ہیں۔ تو قیامت کا آغاز محترم بھائیوں نفخہ صور سے ہوگا، سور پھونکا جائے گا، حساب و کتاب کا آغاز، اس دنیا کے خاتمے کے آغاز سور کے پھونکنے سے ہوگا، اور سور پھونکنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ایک مقرب فرشتے اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ لگائی ہوئی ہے، ان کو سور پھونکنے پر مامور کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے وَقَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ فِي فَمِهِ، کہ اسرافیل کو جب سے یہ حکم ملا اس نے وہ جو سور ہے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ وَعَيْنَاهُ إِلَى الْعَرْشِ، اور اس کی آنکھیں اوپر عرش کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ مُذْ أُمِرَ، جب سے اسے حکم ملا ہے اس نے اپنی پلکیں تک نہیں جھپکیں۔ کیوں نہیں جھپکی پلکیں؟ کہیں ایسا نہ ہو میری پلکیں جھپکنے کے لیے نیچے آئیں، اوپر سے اللہ کا اشارہ آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے اور مجھے حکم کی تعمیل کرنے میں کچھ تاخیر نہ ہو جائے۔ فَكَأَنَّ عَيْنَيْهِ كَوْكَبَانِ دُرِّيَّانِ، وہ کھلی کی کھلی آنکھیں وہ عرش کی طرف دیکھ رہی ہیں اور اللہ کے حکم کی منتظر ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ اسرافیل کی دو آنکھیں چمکتے ہوئے ستاروں میں بدل گئی ہیں۔ جب سے اللہ نے اسے حکم دیا اس وقت سے نہ اس کا سر نیچے آیا ہے نہ اس کی پلکیں جھپکی ہیں۔ فرشتوں کو بھی اللہ نے اجساد، اجسام اور وجود بخشا ہے، اور جب اللہ کا حکم آئے گا یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا،
2 سور پھونکے جائیں گے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا. ایک خوبصورت سی مسحور کن آواز لوگوں کو سنائی دے گی. لوگ غفلت معرضون، غفلت میں پڑے ہوں گے، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاجر نے اپنی دکان کھولی ہوئی ہے، اپنا کپڑا بیچنے کے لیے پھیلایا ہوا ہے، لیکن وہ اسے لپیٹنے کی مہلت نہیں ملے گی. بکریوں والا اپنا بکریوں کا ریوڑ لے کے جنگل میں چرانے کے لیے گیا ہوا ہے، لیکن واپس گھر تک نہیں آ سکے گا. کھانے والے نے کھانے کا لقمہ وہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوا ہے، لیکن اسے اپنے منہ کی طرف لے جا نہیں سکے گا. شروع میں جب یہ آواز سنائی دے گی تو بڑی خوبصورت اور مسحور کن ہوگی. سب متوجہ ہو جائیں گے کہ یہ کتنی پیاری آواز آ رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ یہی سور کی آواز اتنی تیز ہو جائے گی کہ دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. سب جاندار، چرند پرند، انسان جن، اس آواز کی شدت سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور پھر یہ اتنی آواز میں شدت آ جائے گی، سورج چاند تارے بے نور ہو کے گر پڑیں گے. اذا السماء انفطرت، آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، پھٹ جائے گا، بے نور ہو جائیں گے ستارے. دکت الارض دکا، زمین پھٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اللہ آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب اپنے ہاتھوں میں لیں گے اور لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کی صدا لگائیں گے. آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی آواز نہیں آئے گی. بادشاہی کس کی ہوگی؟ للہ الواحد القہار، اللہ کی جو اکیلا ہے اور زبردست ہے. پھر اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جب یہ ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، انسان بھی ختم ہو جائیں گے، پھر آسمان و زمین کی تبدیلی کا مرحلہ آئے گا. اس کی جگہ ایک اور زمین اللہ بچھا دیں گے. یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ان آسمانوں کی جگہ اور آسمان آ جائیں گے. اس سورج کی جگہ کوئی اور سورج آ جائے گا. جو حدیث میں آتا ہے نا، یہ سورج علی مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. یہ دنیا والا سورج نہیں ہوگا، یہ تو الشمس کورت، یہ تو بے نور ہو کے ختم ہو جائے گا نا. آسمان بھی اور ہوگا، زمین بھی اور ہوگی. اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک ہموار اور چٹیل میدان کی طرح زمین ہوگی. اس میں کوئی اتار چڑھاؤ، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی، اس میں کوئی پہاڑ نہیں ہوں گے. بالکل برابر، جیسے ایک روٹی گول ہوتی ہے اور بالکل ہموار ہوتی ہے، ایسی وہ زمین ہوگی. اور اس زمین کے اوپر پھر اللہ تبارک و تعالی اسرافیل کو دوسرا سور پھونکنے کا حکم دیں گے. جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو پھر بعث کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ آئے، جو اس وقت ہلاک ہوئے، جو پہلے سے اپنی قبروں میں موجود ہیں، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر رب العالمین کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں گے. حشر کا میدان سجے گا. حشر کا معنی جمع کرنا. ارض المحشر والمنشر، یہ ملک شام کا علاقہ. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کے بارے نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ شام کے علاقے میں یہ میدان محشر سجے گا، وہاں پہ یہ میدان لگے گا. دوسرے نفخہ کے بعد انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا کون اٹھے گا؟ میں، میری قبر پھٹے گی، سب سے پہلے میں اٹھوں گا. اور پھر قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور سختیاں، ان کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. سورج
علی مقدار میل، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہے. لوگوں کے اوپر کوئی سایہ نہیں. یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا. چٹیل میدان ہے، پاؤں ننگے ہیں، جسم پر لباس کوئی نہیں. کما بدانا اول خلق نعید، اللہ فرماتے جس طرح ہم نے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا نا، نعید، ہم دوبارہ ویسے ہی انسانوں کو اٹھائیں گے مٹی سے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ایک بار پھر دوبارہ ہم تمہیں اسی سے اٹھائیں گے. عجب الذنب کبھی ذکر آتا ہے حدیث میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے، انسان کا جب وجود ماں کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہڈی پیدا ہوتی ہے، اسی سے پھر آگے ہڈیاں بنتی ہوئی انسان پرورش پاتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے. اور جب قبر سے اٹھے گا تو عجب الذنب، یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہیں سے پھر دوبارہ اسے اٹھایا جائے گا. اور میں سب سے پہلے انا اول من ينشق عنه القبر، سب سے پہلے میری قبر اٹھے گی، پھٹے گی، میں اٹھوں گا. پھر حشر کی سختیوں کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں. پریشانی کا عالم ہے. ابھی حساب و کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوا. وجاء ربک والملک صفا صفا، پھر کیا ہوگا؟ رب العالمین فرشتوں کی صفوں میں جلوہ افروز ہوں گے. پھر ایک دفعہ ساری کائنات کے اوپر فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، بے ہوشی چھا جائے گی. یہ تیسرا نفخہ ہوگا. اس تیسرے نفخے میں لوگوں پر بے ہوشی چھائے گی. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا. فانا اکون اول من افاق، جب میں اٹھوں گا، میں ہوش میں آؤں گا تو کیا دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عرش کا ایک پایا پکڑ کے کھڑے ہیں. فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا کہ کیا ان پر رب العالمین کے آنے کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہی نہیں ہوئی یا پھر انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر بے ہوشی طاری ہی نہ ہوئی ہو، کیونکہ ایک دفعہ پہلے بھی وہ رب العالمین کو دیکھنے کی فرمائش کر چکے ہیں. رب ارنی انظر الیک، جب انہوں نے اللہ سے مطالبہ کیا تھا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. ولکن انظر الی الجبل، یہ سامنے تیرے پہاڑ کھڑا ہے تو اس کو دیکھ. فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ لے گا. فلما تجلی ربہ للجبل خر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنے نور کی تھوڑی سی تجلی پہاڑ پہ ڈالی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. فلما افاق قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تبت، میں معافی مانگتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، یہ میں نے کیسی فرمائش کر دی. تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو دنیا میں بے ہوشی ایک دفعہ طاری ہو چکی تھی، ہو سکتا ہے قیامت کے دن اللہ کے آنے کی وجہ سے ان پر بے ہوشی طاری ہی نہ ہوئی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر بے ہوشی تو طاری ہوئی لیکن انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا. تو 3 نفخوں کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا. ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا. لوگ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے، درخواست کریں گے کہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں، سفارش کریں، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جائے اور یہ جو حشر کی سختیوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے. سارے انبیاء اپنے اپنے بات کر کے ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور آخر میں جب میری باری آئے گی تو میں کہوں گا نعم انا لہذا، جی ہاں یہ اعزاز بھی اللہ نے مجھی کو عطا کیا ہے. میں آؤں گا عرش کے سامنے اخر و ساجدہ اور سجدے میں گر جاؤں گا، لمبا اور طویل سجدہ کروں گا. اللہ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا کے کلمات ڈالتے چلے جائیں گے، میں ان کلمات کو ادا کرتا چلا جاؤں گا. لمبا سجدہ کرنے کے بعد پھر اللہ
حکم دیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، شفع تشفع، شفاعت کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو پھر میں سفارش کروں گا تو پھر کائنات کے لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت۔ ویسے تو آپ اور بھی شفاعتیں کریں گے، اور بھی آپ سفارشیں کریں گے، لیکن یہاں سے حساب و کتاب کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے اسی کو شفاعت کبریٰ یعنی سب سے بڑی شفاعت کہا جاتا ہے۔ اور پھر حساب و کتاب کے مختلف مراحل ہیں۔ حساب کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قواعد مقرر کیے ہیں، قرآن و سنت میں وہ بھی بیان ہوئے۔ سب سے پہلا قاعدہ تو اللہ نے یہ بیان فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ اللہ نے کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت لگے گی، میزان لگے گا، اعمال نامے کھلیں گے، جزا و سزا کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اللہ رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں فرمائیں گے۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث قدسی اللہ فرماتے انی حرمت الظلم علی نفسہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور اے بندو میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ ظلم تم پر بھی حرام ہے، فلا تظالموا، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ تو اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، اللہ کی عدالت میں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ دوسرا ضابطہ اللہ نے یہ بیان فرمایا ایک مقام پر، یہ نہیں ہوگا کہ کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو دے دی جائے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، دنیا میں تو ہم پھنسا لیتے ہیں، جرم خود کیا، الزام کسی اور پہ لگا دیا، بہتان کسی اور پہ لگا دیا، سزا اس کو دلوا دی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں انسان کو وہی ملے گا جس کے لیے اس نے زندگی بھر دوڑ دھوپ کی ہے، اور اس کی کوشش ان قریب اسے دکھا دی جائے گی، اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک جان دوسری جان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا لے۔ اور یہ بھی نہیں ہوگا، تیسرا ضابطہ اللہ نے یہ بیان فرمایا لو ان ما فی الارض، کہ زمین کے اندر اگر کسی بندے کے پاس جتنی زمین ہے، زمین بھر کر مل الارض ذہبا، کسی کے پاس سونا آ جائے، کسی کے پاس خزانہ آ جائے، کتنا زیادہ؟ جتنی پوری زمین ہے، اور پھر بندہ کہے اللہ یہ میری جان کے فدیے کے طور پر اس کو تو لے لے اور میری جان بخشی کر دے، ما یقبل، تو یہ فدیہ بھی قبول، ولا یقبل منہا عدل، کسی سے کوئی فدیہ، کوئی تاوان، کوئی اپنی جان بخشی کا معاوضہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تخرج الارض افلاذ کبدھا، زمین اپنے جو خزانے چھپا کے بیٹھی ہوگی سب اگل دے گی۔ واخرجت الارض اثقالھا، سونے کے پہاڑ، چاندی کے پہاڑ، ہیرے جواہرات، پیسے، لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ آج جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں اس دن ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت، کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ چور آئے گا سونے چاندی کو دیکھے گا، پچھتائے گا، آئے یہ مال تھا جس کے لیے میں نے چوری کی تھی دنیا میں۔ ڈاکو آئے گا اور اسی مال کو دیکھ کے افسوس کرے گا، یہ تھا وہ مال جو آج رل رہا ہے، جس کی خاطر دنیا میں نے ڈاکے ڈالے تھے۔ قاتل آئے گا اور کہے گا یہ تھا وہ مال جس کی خاطر دنیا میں نے لوگوں کا ناحق خون بہایا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا یہ تھا وہ مال جس کی خاطر دنیا میں نے رشتوں کو کاٹا تھا، اللہ کے احکامات کو بھول گیا تھا، اس لیے لوگوں کو مال دکھائیے، یہ ہے وہ تمہارا مال جس کے لیے تم دنیا میں یہ سارے جرائم کیا کرتے تھے نا، یہ دیکھ لو آج۔ میں نے دنیا اس لیے نہیں بنائی تھی کہ تم کما کے میرے پاس دنیا میں لاؤ یا آخرت میں میرے پاس کٹھی کر کے لے آؤ۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، میں تم سے کوئی رزق تھوڑا چاہتا تھا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کما کے لائیں اور مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین،
اللہ تو رزاق ہے، وہ تو بڑی مضبوط قوتوں والا ہے، وہ تو ساری کائنات کو کھلانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر حساب کا ایک اور قاعدہ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ کسی کی بدی اور برائی وہ اتنی ہی پیش کی جائے گی جتنی اس نے دنیا میں کی تھی، اس کو بڑھا چڑھا کے نہیں پیش کیا جائے گا۔ لیکن جو نیکی ہوگی، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها، جو نیکی لے کے آئے گا تو کم از کم 10 گنا تو ملے گا نا جی، اس سے اوپر بھی اللہ جا سکتے ہیں۔ اور جو برائی لے کے آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنی اس نے برائی۔ یہ بھی دیکھیں کل کیسا اللہ کا رحمت اور عدل پر مبنی فیصلہ ہے۔ تو یہ حساب و کتاب کے قاعدے ضابطے اللہ نے دنیا میں ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید میں سارے سمجھا دیے ہیں۔ اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور ان قواعد پہ، ان ضابطوں پہ غور کر لیں تو ان میں بھی اللہ نے انسانوں کا فائدہ اور بھلائی رکھا ہے۔ پھر اللہ کا ایک ضابطہ وہاں یہ بھی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کہ وہ بندے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے، جن سے باقی گناہ تو ہو گئے لیکن شرک والا گناہ انہوں نے نہیں کیا، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے ان کے گناہوں پر پردہ رکھا، تو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بھی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرماتے ہیں۔ حساب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک ہوگا حساب یسیر، ایک ہوگا حساب عسیر، آسان حساب اور مشکل حساب۔ اور سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب شروع ہوگا، یہ بھی ہماری امت کا خاص اعزاز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، ہم آئے تو آخر میں ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب سب سے پہلے ہوگا، ہمارا جنت میں داخلہ سب سے پہلے ہوگا۔ تو امت محمد کے افراد کا حساب بھی سب سے پہلے ہوگا اور جنت کا داخلہ بھی سب سے پہلے ہوگا، اور جنت میں جانے والے افراد میں سب سے زیادہ تعداد بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ کن کن اعزازات اور انعامات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو نوازا ہے۔ تو حساب کے یہ تذکرے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، محترم بھائیوں کس لیے ہیں؟ یہ ہماری غفلتوں کو دور کرنے کے لیے، جو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ ذکر کیے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، کیا پتہ قیامت قریب ہی ہو۔ ہر وقت تیار رکھیں اپنے آپ کو، اور قرآن کی یہ باتیں، اللہ کے نبی کی یہ باتیں، یہ فرامین، یہ ارشادات، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق اخلاص اور دل جمعی سے ادا کریں، ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ آنے دیں۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص قیامت کے روز اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہوگا، گفتگو ہوگی، چاہے مومن ہے یا کافر، لیکن گفتگو کا انداز اپنا اپنا ہوگا۔ اہل ایمان کے ساتھ اللہ نرم لہجے میں گفتگو فرمائیں گے، ان کے پردے رکھیں گے، ان کے گناہ معاف فرمائیں گے، ان کا تزکیہ کریں گے۔ اور جو کفار ہوں گے، منافقین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، بڑے بڑے مجرم، فاسق و فاجر ہوں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، حدیثیں آتی ہیں نا جی، قیامت کے روز اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کی طرف دیکھے گا نہیں، ان کا تزکیہ نہیں کرے گا۔ کلام کا مطلب یہ نہیں کہ گفتگو نہیں ہوگی، گفتگو تو ہونی ہے، دوسری یہ حدیث بھی تو سامنے ہے نا جی، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، لیکن وہ گفتگو جو اہل ایمان کے ساتھ ہوگی وہ نرم لہجے کی گفتگو ہوگی، اور جو گفتگو فساق و فجار، کفار و مشرکین و منافقین کے ساتھ ہوگی وہ سخت لہجے کی گفتگو ہوگی، غضبناک لہجے کی گفتگو ہے۔
انبیاء کیا کہہ رہے ہوں گے؟ آج ہمارا رب اتنے غصے میں ہے، اتنا غصے میں پہلے کبھی بھی نہیں تھا۔ لیکن مومنوں کے لیے کیا ہوگا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، مومنوں کے لیے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ دنیا میں جو اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ پوری کائنات، جنوں انسانوں، چرند پرند، آبی بری بحری مخلوقات میں جو رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا ہے اور 99 اپنے پاس رکھے ہیں نا جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت جو دنیا میں ایک حصہ بھیجا اور 99 اپنے پاس، ان کو ملا کے 100 رحمت کے حصے 100 گنا رحمت کے ساتھ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرمائے۔ لیکن یہ رحم کن پہ ہوگا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یہ صرف اہل ایمان پہ اللہ کی رحمت اترے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، دنیا میں اللہ کے احکامات سے غفلت نہ بدلنے والے، اپنی موت کو یاد کرنے والے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والے، اور دنیا کے اندر آخرت کو بنیاد بنا کر جینے والے۔ یہ نہیں کہ نئے سال کی خوشی میں اللہ کا دین بھول جائے، قرآن بھول جائے، سنت بھول جائے، اور غیروں کی نقالی میں ہم وہ سارے کام کر بیٹھیں جو اللہ اور اس کے رسول کے ناراضگی والے کام ہیں۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ جتنے بھی بے حیائی کے اور فواحش والے اور بدکاری والے کام ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ مقتا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں۔ ان کی نقالی میں کہیں ہم اپنے خالق کو ناراض نہ کر بیٹھے ہیں۔ حساب و کتاب کے مراحل، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا نا عذب، اسے سزا ملے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں یہ کیسے ہوگا؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، حساب تو اللہ نے دائیں ہاتھ میں جن کو اعمال نامہ ملے گا ان سے آسان لینا ہے۔ فرمایا عائشہ ذالک العرض، یہ آسانی تو صرف پیشی کے وقت ہوگی نا جی، آپ کا اعمال نامہ، آپ کا رجسٹر فرشتے پیش کریں گے، پیشی کے وقت آسانی ہوگی۔ اگر تو اللہ نے درگزر کا معاملہ فرما دیا، پردے رکھ لیے، ٹھیک ہے بھی پیش ہو گیا، پکڑا دو دائیں ہاتھ میں۔ من نوقش الحساب، اور جس کے حساب پہ مناقشہ شروع ہو گیا، جس سے اللہ نے سوال و جواب شروع کر لیے کہ بندے یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ میری نافرمانی کیوں کی تھی، جس سے یوں سوال شروع ہو گئے نا جی عذب، وہ پھر سزا سے نہیں بچ پائے گا۔ تو آسانی تو پیشی کے وقت ہونی ہے نا جی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ تو حساب و کتاب کے مرحلے کے بعد محترم بھائیو اگلا مرحلہ پھر کس بات کا ہوگا جی؟ میزان کا مرحلہ۔ آپ کے اعمال آپ کو دکھائیں بھی جائیں گے، آپ کو پڑھائیں بھی جائیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، نیکیاں ایک طرف کر دی گئیں، برائیاں ایک طرف کر دی گئیں، پڑھ لو بھائی۔ اگر پھر بھی نہ کوئی مانے تو گواہ لائے جائیں گے، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، یہ آپ کے اپنے ہی اعضاء، ہاتھ پاؤں ٹانگیں، یہ بول بول کے شہادتیں دیں گے، گواہیں دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت ہے، ہر امت سے ایک گواہ لایا جائے گا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں ان سب پر ہم آپ کو گواہ کھڑا کریں گے۔ آخری گواہی آپ کی ہوگی کہ واقعی ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توجہ نہیں دی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، دل تو تھے لیکن سمجھتے نہیں تھے، آنکھیں تو تھیں لیکن دیکھتے نہیں تھے، کان تو تھے لیکن سنتے نہیں تھے، اتنے مگن، اتنے غافل۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ پھر میزان کا مرحلہ کا محترم بھائیو، میزان میں اعمال جب تل جائیں گے
تو اعمال کے تلنے کے بعد پھر اگلا مرحلہ اعمال نامے پکڑانے کا آئے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. ایک مقام پہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. کچھ تو ایسے ہوں گے يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب، جن سے اللہ حساب لیں گے نہیں، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچو. السابقون السابقون اولئک المقربون. کچھ ایسے ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. بدبخت کون ہوں گے، بد نصیب کون ہوں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، لے گا نہیں، ہاتھ ایسے پیچھے کرے گا، فرشتے پکڑا دیں گے جا کے. نہیں بھئی یہ تیرا اعمال نامہ لینا ہے تمہیں. اگر محترم بھائیوں پھر پل صراط کا مرحلہ ہوگا. اعمال نامہ پکڑ کے پھر جہنم کے اوپر ایک پل رکھا جائے گا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا. اور جہنم کتنی بڑی ہے؟ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام. قیامت کے دن جب جہنم کو لایا جائے گا اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی. گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے منہ میں جو لگام ڈالی جاتی ہے نا، اس طرح کی 70,000 لگامیں اللہ نے اس کے ارد گرد لگائی ہوئی ہیں. مع کل زمام 70,000 ملک، اور ہر لگام کو پکڑنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. یعنی پھر ایک جہنم کو قابو کرنے والے کتنے فرشتے ہوئے؟ 4,90,00,000,000 فرشتے صرف جہنم کو پکڑنے والے ہیں. لیکن وہ پھر بھی ان کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے پھٹ جائے. اور اس کی وسعت کتنی ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی اللہ کے منکر اور باغی ہوں گے، جب ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جہنم کہے گی حل من مزید، اللہ اور بھی ہے، ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا، اور لائیے. فَيَضَعُ فِيهِ قَدَمَهُ، حدیث میں آتا ہے پھر اللہ رب العالمین جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے. فَيُزْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ، پھر وہ جہنم سکڑنا شروع، سمٹ جائے گی. تقول قط قط، پھر کہے گی بس بس اللہ میرا پیٹ بھر گیا، اب میری بس ہو گئی. پھر اس پل صراط سے جب گزارا جائے گا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، سب کو گزرنا ہوگا، رسولوں کو، نبیوں کو، نیکوں کو، بدوں کو، سبھی کو. سب سے پہلے رسول گزریں گے، اس کے بعد پھر امتیوں کی باری آئے گی، اور ایمان والے اللہ انہیں روشنی عطا فرمائے گا. وہ اپنے اعمال کی اس روشنی میں مدحضہ مذلہ، اس پھسلن والی جگہ سے، اس تاریک جگہ سے، اس اتنی باریک جگہ سے اپنے اعمال کے ساتھ گزریں گے. ورنہ بندہ کہ نہیں میں اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے پہ گزر جاؤں، تو قوت و طاقت کے بل بوتے پہ کوئی بھی نہیں گزر سکے گا. اعمال گزاریں گے آپ کو، کوئی بجلی کی تیزی کی طرح، کوئی بھاگتے ہوئے گھوڑے کی طرح، کوئی تیز رفتار اونٹ کی طرح، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا، کوئی رینگتا ہوا، کوئی گھسٹتا ہوا. جن جن کو اللہ نے نجات دینی ہے وہ آگے چلتے چلے جائیں گے، اور جن کو جہنم نے گرانا ہے وہ پھر جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جائیں گے. اوندے منہ یکب الناس علی مناخرہم او علی وجوہہم، کیسے گریں گے؟ اور ویسے بھی ایک اللہ کا قانون ہے، اوپر سے جب کوئی چیز نیچے گرتی ہے تو منہ الٹا ہو جاتا ہے، تو اوندے منہ گرایا جائے گا، نتنوں کے بل، چہروں کے بل. اور کتنی گہری ہے جہنم. صحابہ کی ایک دفعہ مجلس لگی ہوئی تھی، اللہ کے نبی بیٹھے تھے، تو اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی. پوچھا یہ آواز جانتے ہو کس بات کی ہے؟ اللہ و رسول عالم. فرمایا یہ وہ پتھر ہے جو آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے گرایا گیا تھا، آج وہ جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے. اتنی گہری، اتنی بڑی اور اتنی وسیع جہنم جس کو ہر بندے نے کراس کرنا ہے، عبور کرنا ہے. اور وہ پھر جب عبور کر کے آگے پہنچیں گا نا جی، ایک مرحلہ ابھی بھی باقی ہے. یحبس المؤمنون علی قنطرہ، ایک اور پل آئے گا، یہاں پہ روک لیا جائے گا. پھر یہاں کن کو روکا جائے گا؟ اتدرون مل مفلس، یہاں مفلسین کو روکا جائے گا، جنہوں نے دنیا میں صاحب ایمان ہونے کے باوجود
دنیا میں ایک دوسرے پہ ظلم کیے، زیادتیاں کی، دوسروں کے حقوق کھائے، ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں حقوق کے اوپر، زیادتیاں کی ہوئی ہیں ناجائز لوگوں کے اوپر، پھر لوگوں کو بدلے دیے جائیں گے۔ لیکن بدلے پھر کس چیز کے دیے جائیں گے؟ آپ کی نیکیاں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور ان کے گناہ یا ان کی جو کمیاں کوتاہیاں وہ ڈال دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ وہ پھر دار الخلد کا، دار القرار کا، جنت عدن کا مرحلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آخرت کے تمام مراحل آسان فرمائے، اور اس دنیا میں اللہ نے مجھے آپ کو جتنی مہلت ہر انسان کو دی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ غفلت سے بیدار ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی کا ہر بیتا ہوا دن، ہر گزرتا ہوا لمحہ، ہر گزرتا ہوا ہفتہ، ہر گزرتا ہوا مہینہ اور سال یہ صدائیں لگا رہا ہے۔ یہ نذیر اللہ نے کئی پیدا کیے، ڈرانے والے کئی ہمارے سامنے کھڑے ہیں، موجود ہیں۔ رب کا قرآن ہے، اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ہماری ڈھلتی ہوئی عمر، یہ سفید ہوتے ہوئے بال، یہ ارد گرد، یہ جنازے، یہ موتیں، یہ قبریں، یہ ساری نصیحتیں تو ہیں۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ؟ آج سمجھ جائیں، آج پلٹ آئیں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں کو ترک کر دیں، اطاعت و فرمانبرداری والے کام شروع کر دیں۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ خیر اور ایمان پر فرمائے، صحت و ایمان والی، تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور کلمے والی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔